جسے نبوی مجلس کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہیں اور آپ علیہ السلام کے صحابہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو وہ دیکھ رہے ہیں کوئی جگہ میں جہاں بیٹھ جاؤں۔ تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا تو تھوڑا سا سرک گئے اور جگہ بنا دی علی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ علی رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بڑے خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس نے خوشی میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے یعرف اہل الفضل فضل اہل الفضل، کہ فضیلت والا آدمی ہی فضیلت والے کو پہچانتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فضیلت والے ہیں، اس لیے یہ فضیلت والے علی کو پہچانتے ہیں، اس لیے انہوں نے تھوڑا سا سرک کے ان کے لیے جگہ بنا دی۔ تو اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کرنا، اسے عزت دینا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی مجلس سے صحابہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کافروں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کافر آ رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، بس اوقات کافروں کے سردار آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے مبارک کملی بچھا دی، بچھا کر اس کملی کے اوپر انہیں بٹھایا۔ اتنا اعزاز و اکرام، اتنی عزت، جب یوں عزت دی گئی تو وہ کافر کفر پہ نہیں رہ سکے، وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جیسے دیکھا جائے صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے بعد یہ طے پایا کہ مکہ سے اگر کوئی مدینے آ جائے گا تو اسے اجازت ہوگی، یہ ایک شرط تھی، یہ شرط طے ہو گئی۔ مکہ سے مدینہ لوگ، یہ کافر لوگ آنے جانے لگے، رشتہ داریاں بھی تھیں اور ویسے تجارت کے لیے بھی آتے جاتے تھے۔ 2 سال گزرے، انہوں نے مدینہ طیبہ کی تجارت دیکھی، لین دین دیکھا، معاشرت دیکھی اور ان کا رہن سہن دیکھا اور اخلاق نبوی دیکھے۔ جب صلح حدیبیہ ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی تعداد بعض روایات میں 14، 15، 1600 تک آتا ہے، یہ تعداد ہے۔ یہ 2 سال چکر لگے مکہ والوں کے مدینہ کی طرف، وہ مدینہ طیبہ کے چکر کیا لگے، تعداد 10,000 ہوگی صحابہ کی۔ اب یہاں کوئی تلوار نہیں چلی، کوئی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اخلاق نبوی چلے ہیں، وہ معاشرہ دیکھا، معاشرت دیکھی ہے اور وہ اپنے کفر پہ نہیں رہ سکے۔ تو یوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ایک معاشرہ تشکیل دیا، جس معاشرے میں کافر آتا وہ ماحول دیکھ کے کافر کفر پہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اتنے قول و فعل کے سچے بات کے، بلکہ ایک کافر سردار سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قید ہو کے آ گیا مسجد نبوی میں۔ جو قیدی آتے وہاں تو خرچے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ جو جیلیں اتنی بڑی بڑی کروڑوں اربوں کی بنی ہوئی ہیں، اوپر پولیس بٹھائی ہوئی ہے، اتنے انتظامات ہیں، وہاں یہ سسٹم نہیں تھا۔ جو قیدی آتے مسجد نبوی میں ستونوں سے باندھ دیا جاتا، مسجد نبوی اس کو جیل بھی بنا دیا جاتا۔ کیوں؟ وہ مسجد کے اعمال کو دیکھتا، وہ کافر، وہ 1، 2، 3 دن سے زیادہ گزار نہیں سکتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا کہ یہ اتنا ان کے مسجد کے اندر اعمال اور وہ روکیا آزاری کر کے ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، اتنے محبت، اور یہ دین محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ سے کافر کفر پہ نہ رہ سکا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک سردار، اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ اس کو ستون سے باندھ دیا گیا۔ اس سے پوچھا تو وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، تو اس نے کہا مجھے پانی چاہیے، پانی پلا دیا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اسے پانی پلائے، پانی کا پیالہ لایا گیا۔ اس نے کہا ہاتھ کانپ رہے، کہنے لگا، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی کیوں کانپ رہے ہاتھ؟ کہنے لگا مجھے خطرہ ہے کہ تم مجھے پانی پینے سے پہلے قتل نہ کر دو۔ ایک سازش، ایک چال چلی اس نے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو پانی نہیں پی لے گا تجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اس نے پانی کا پیالہ پھینک دیا۔
کہ اے عمر سنا ہے تم مسلمان اپنے قول و فعل کے سچے ہو، اب جب تک میں پانی نہیں پیوں گا یہ تو گر گیا ہے، آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اسے کھول دیا جائے، اسے چھوڑ دو۔ اسی بات پہ وہ اسلام لے آیا کہ یہ لوگ تو اپنے قول و فعل کے سچے ہیں، جو بات کہہ دیتے ہیں پھر اس پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے معاشرہ تشکیل دیا، اور اس معاشرے سے پھر وہاں سے اس مرکز سے مدینہ طیبہ سے پھر ہدایت کی وہ انوارات کی بارش وہاں سے شروع ہوئی، پھر چہار دانگے عالم اسلام پھیلتا چلا گیا۔ یہ اسپین، یہ جتنے ممالک ہیں یہ سارے اسلامی سلطنت کے تحت ہوا کرتے تھے۔ 40 لاکھ مربع میل تک حکومت مسلمانوں کی رہی۔ جب تک وہ جوہر اندر تھا، جوہر نبوی، اس وقت تک یہ لوگوں کے دلوں میں حکومت کرتے تھے۔ حکومت تو وہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرے۔ ڈر سے تو لوگ سارے احترام کرتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی جائے اور لوگ دل سے عظمت کی نگاہ سے دیکھیں اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعائیں دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ لوگوں کے میرے بارے میں کیا جذبات ہیں۔ میں اس وقت تو ٹھیک تھا، خلیفۃ المؤمنین تھا، مسلمین تھا، اب تو معدے میں وہ خنجر لگا تھا جس سے جو پیتے تھے وہ باہر آ جاتا تھا، سرجری کا وہ زمانہ نہیں تھا۔ اب جب معدے میں کوئی چیز نہیں رک رہی تو اس کا مطلب ہے موت ہے بس۔ تو عباس رضی اللہ عنہ دیکھ کے آئے اور آ کر فرمانے لگے اے عمر لوگ رو رہے ہیں، لوگوں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا کہ امیر المؤمنین زخمی حالت میں پڑے ہوئے۔ یہ محبت تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے کہ اللہ تیرا شکر ہے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ہے۔ تو یہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کرنا، اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دین لے کے آئے اور دین کی محنت بھی لائے۔ اس لیے 2 محنتیں میرے اور آپ کے ذمے ہیں۔ دوہری خدمتیں حق نے لگا رکھی ہیں تیرے سپرد، حق نے دوہری خدمتیں لگا رکھی ہیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو بھی تڑپانا ہے۔ خود ہی اسلام پہ نہیں چلنا، اوروں کو بھی اسلام پہ لانا ہے۔ تو منگل کے دن سے اعتکاف، عصر کے بعد اعتکاف مساجد میں، گھروں میں، عورتیں گھروں میں، مرد مساجد میں اعتکاف پہ بیٹھیں گے۔ بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کا ایک عجیب اللہ نے موقع نصیب فرما رکھا۔ اس لیے جنہیں اس کا چسکا پڑ جاتا ہے وہ تو لازمی بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ کوشش کریں اپنے اپنے گھر سے کم ایک آدمی تو بیٹھ ہی جائے، اور اگر سہولت ہو تو گھر میں ایک خاتون بھی بیٹھ جائے، تاکہ گھر میں بھی انوارات کی بارش اور تیز ہو جائے، اور مسجد سے جو ایک بیٹھا ہے نمائندہ بن کے وہ بھی اللہ سے زیادہ لینے والا بن جائے۔ ہر ایک کی ضروریات ہیں گھر کی، اور گھر کی، معاشرے کی، محلے کی، وہ جتنا اللہ سے لینا چاہتا ہے وہ اعتکاف پہ بیٹھے اور سارا کچھ اللہ سے منوا لے لے۔ اور اعتکاف ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، 84 سال کی عبادت ہے ایک رات میں، تاک راتیں ہیں تو 5 راتیں ہیں، وہ تو کم از کم ہم لوگ سال میں کوشش کریں، ان میں ہم خوب محنت کر لیں۔ کیوں جی؟ کوشش کریں گے نا جی، اور خوب دعاؤں میں لگیں گے۔ سحری کے وقت سارے اٹھے ہوتے ہیں، اور سحری میں ہم سارے ہی اللہ سے دعائیں ضرور مانگیں۔ کیوں کہ پہلے میں نے بات بیان کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا میں عنقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا، اور انہوں نے سحری کے وقت، تہجد کے وقت اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کیا۔ اسی وقت بھی نبی استغفار کر سکتے تھے، لیکن کہا عنقریب استغفار کروں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ موقع بڑا زبردست ہے۔ تو رمضان میں اٹھے ہی ہوتے ہیں روزے کے لیے، تو اس وقت کچھ دامن پھیلا کے، کچھ جھولیاں پھیلا کے فقیروں کی طرح اپنے اللہ سے مانگ لیں۔ کیوں جی؟ کوشش کریں گے نا جی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق